السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج ہم اور آپ پیر طریقت رہبر شریعت حضور سراج ملت خلیفہ سرکار مفتی اعظم حضرت علامہ سیدی شاہ سراج اظہر صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی، اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ ہم تمام سنیوں کے سروں پر دراز فرمائے۔ آپ کی سیادت، قیادت اور سرپرستی و صدارت میں ہم تمامی لوگ عارف باللہ، عاشق رسول اللہ، حضرت سیدی سرکار حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے اہل سنت و جماعت کے معتبر عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی قمر الزما صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی سے نہایت اختصار کے ساتھ بڑی ہی جامع اور آج کے پروگرام کا مقصود اور مطلوب آپ نے سماعت فرمایا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان صحافی وقت ادیب شہیر حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب صدیقی، شہزادے گرامی مرتبت حضرت علامہ مولانا سید منہاج رضا صاحب ہاشمی مدظ اللہ العالی ناظم اعلیٰ دارالعلوم فیضان مفتی اعظم، اللہ تبارک و تعالی انہیں منہاج رضا بنائے اور اسی پر قائم رکھے۔ منہاج رضا تو ہیں، یہ حضور سیدی سراج ملت کا فیضان ہے اور آپ کی تربیت کا اثر ہے کہ اس دارالعلوم کا بچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے منہاج پر ہے، ورنہ آج کے جو حالات ہیں، ان حالات میں کون کب بدل جائے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ موسم کی طرح لوگ اپنا دین اور عقیدہ بھی بدل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام فتنوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کا حکم ہوا کہ آج کے اس پروگرام میں علمی ماحول میں بڑی شاندار یہ محفل ہے، جہاں دارالعلوم کے موقر اساتذہ اور علماء ذوی الاحترام اور یہاں کے طلبہ تشریف فرما ہیں۔ عام جلسوں میں سڑکوں پہ اور میدانوں میں خطاب کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اس طرح کی محفلوں میں بولنے کے لیے نہ مہینوں تو کم از کم گھنٹوں پڑھنے کے بعد اور بہت حوصلہ، ہمت
اور صلاحیت ہو تو آدمی بول سکتا ہے، اور اس پہ بھی یہ یقین نہیں رہتا ہے کہ کب اصلاح ہو جائے، کب زبان خطا کر جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کی توفیق ہے کہ جو زبان کی حفاظت فرماتا ہے اور ہمیں اور آپ کو حق بولنے کی جرأت و صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ ایک پڑھے لکھے شخص نے مجھ سے کہا تھا کہ 1 گھنٹے کی تقریر کرنی ہو تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کئی گھنٹے کی اگر کرنی ہو تو بالکل کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بول سکتے ہیں، لیکن آپ سے کہا جائے کہ 5 منٹ تقریر کرنی ہے تو اس کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر بھی آپ کو اعتماد نہیں ہوگا کہ 5 منٹ میں ہم اپنا مطلوب ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس تمہید کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آفتاب رسالت ماہتاب نبوت، ہم غریبوں کے غمگسار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وارث پاک کی محفل ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس سے ہم اہل سنت کے ایک عقیدے کی تائید اور حمایت اور پرزور تبلیغ ہوتی ہے۔ وہابیوں کا ایک عقیدہ ہے، ان کی بنیادی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے معاذ اللہ، وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ تقویۃ الایمان میں مولوی اسماعیل نے لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ وہابیوں کا یہ عقیدہ قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے کہ بالکل غلط اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی توہین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ بے شک تمہارا مددگار، تمہاری مدد کو پہنچنے والا اللہ ہے اور اس کا رسول اور جو صاحب ایمان ہے۔ ایمان والے لوگ بھی، ہم سنی اپنے آقا کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو بدمذہب کہتے ہیں کہ شرک ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، ایمان والے ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا کہ مدد کرنا مومن بھائیوں کی یہ شرک نہیں ہے، اسلام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین توحید ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، نص قطعی سے اس کا ثبوت ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تقویۃ الایمان میں جو فسادی اور اختلافی عقیدہ لکھا ہوا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کی توضیح فرما دی ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ والے جتنے لوگ ہیں، جتنے نیک بندے ہیں، وہ ہماری مدد کو پہنچتے ہیں، ہماری فریاد رسی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی نے انہیں طاقت و قدرت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس زمانے میں آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آج کے زمانے میں میڈیکل سائنس کے زمانے میں آج بھی کوڑھ کا برس و جزام کا معقول علاج نہیں ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کا تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر کسی کو زندگی عطا کر سکے، لیکن اللہ تعالی جانتا تھا، وہ علیم و خبیر ہے، اسے معلوم تھا کہ ایک وقت آئے
لگا کہ ہمارے نبی کے اختیار پہ حملہ کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت پہلے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ برس اور جذام کے مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑھ کے مریضوں کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیتے تو مریض اچھے ہو جاتے تھے، اور جن کے سروں کے اوپر بال نہیں اگتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے تو ان کے سروں میں بال اگتے تھے، اور مرنے والا مر جاتا حضرت عیسیٰ فرماتے کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، تو مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں برس و جذام کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تو نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی تو تمام نبیوں کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ کے بھی نبی ہیں، تمام پیغمبروں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس پہ ہم سب کا اتفاق ہے، تمام امتوں کا اتفاق ہے کہ ہمارے آقا سید المرسلین ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہمارے نبی کا درجہ ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ آپ کے فضائل اور کمالات کو بیان کرنا یہ حد امکان سے باہر ہے۔ سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ کہی جائے، یہ نہ کہا جائے کہ نبی کیا ہے کیا ہے کیا ہے، کون بتا سکتا ہے؟ آج تک اس زمانے سے لے کر کے مقررین خطاب کر رہے ہیں، شعراء شاعری کر رہے ہیں، مصنفین قلم چلا رہے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں نبی کی تعریف کر رہا ہے، لیکن کسی رائٹر نے، کسی عالم نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے، کسی قلمکار نے، کسی شاعر نے آج تک یہ دعویٰ نہ کیا کہ ہم نے نبی کی تعریف کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ کہو کہ خدا کے بعد جو درجہ ہے وہ محمد مصطفیٰ کا درجہ ہے، آخری پیغمبر کا درجہ ہے۔ تو جب ان کا درجہ اتنا بلند و بالا ہے تو ان کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ بیماروں کو شفا نہیں دے سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور مکے میں پیدا ہوئے، اور جب مکے کے کافروں نے آپ کو تنگ کیا اللہ کے حکم سے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ پہلے اسے یثرب کہا جاتا تھا، وہاں کی آب و ہوا میں بیماریاں تھیں، جو آدمی پہلے مدینے میں جاتا تھا حضور کے جانے سے پہلے بیمار پڑ جاتا تھا، لیکن ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ مکہ سے ہجرت کر کے آپ جب مدینہ پہنچے ہیں تو اب وہی مدینہ جو بیماریوں اور برائیوں کی جگہ تھے اس جگہ پہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونے لگا، اور وہاں کی خاک میں اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دیا کہ جو وہاں چلا جائے وہاں کی آب و ہوا سے آدمی شفا یاب ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر کی شان ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنا اور انہیں صاحب اختیار سمجھنا یہ اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ سراج ملت کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، یا علامہ مفتی قمر الزمان صاحب کا صرف بیان نہیں ہے، بلکہ یہی قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا اللہ کا فرمودہ ہے۔ جو عقیدہ ہمارا ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، وہ حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لے اہب لک غلاما زکیہ، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں صاف ستھرا بیٹا عطا کروں۔ آپ ذرا سوچئے، بیٹا کون دیتا ہے، بیٹی کون دیتا ہے، انسانوں کو کون پیدا کرتا ہے، دنیا میں کون کسے دیتا ہے؟ لیکن حضرت جبریل کہہ رہے ہیں، گویا کہ وہ عقیدہ بتا رہے ہیں کہ 14ویں صدی میں اگر مسلمان یہ کہیں کہ نبی عطا فرماتے ہیں تو اسے شرک نہ سمجھنا، بلکہ یہی عقیدہ جبریل امین کا ہے، یہی عقیدہ قرآن کا ہے۔ جبریل نے کہا، اللہ نے قرآن میں واقع رکھا، اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کے علاوہ اگر اللہ کے فرشتے عطا کرے تو دینا اللہ ہی کا ہے، یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ حضرت جبریل امین کا ہے۔ لے احابلہ کے غلامن زکیہ، یہ مریم میں تجھے صاف ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں صاف ستھرا بیٹا عطا فرما رہا ہوں۔ بیٹا ہی نہیں دے رہے ہیں، صاف ستھرا بیٹا عطا فرما رہے ہیں۔ جبریل کی یہ شان ہے، جبکہ جبریل سے بڑا درجہ انبیاء کرام کا ہے اور ہمارے نبی کا درجہ تو سب سے بڑا ہے۔ اس لیے دنیا عشق و محبت کے امام سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مردے کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کی اولادوں میں سے، آپ کی اولادوں میں سے اور آپ کی نسل میں سے ایک فرد ہیں، اللہ والے ہیں۔ 5ویں صدی ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ حضور کے تقریباً 400 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے زمانے میں ایک عیسائی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی، آپ جس اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور جس عقیدے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کے نبی سے ہمارے نبی افضل ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا؟ یہ میں نہیں کہتا ہوں، آپ کا قرآن کہہ رہا ہے، آپ کی کتاب کہہ رہی ہے، قرآن حکیم میں یہ ہے۔ اس نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی اور کہا کہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ایسے کا کلمہ نہیں پڑھتے جس کا خطبہ آپ کا قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کے پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، کیا آپ کے نبی نے بھی مردوں کو زندہ فرمایا ہے؟ تو حضرت سیدنا غوث اعظم نے یہ نہ کہا کہ ہاں ہمارے نبی نے بھی مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔ ارے مردے کو زندہ کرنا بہت آسان ہے، پتھر سے کلمہ پڑھنا کتنا مشکل ہے۔ مردے کے اندر جان تو پیدا ہو سکتی ہے، یہ کام تو بعض دفعہ ڈاکٹر بھی کر لیتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو لوگوں نے مردہ کہہ دیا ہے، آج ایک مشین نکلی ہے جس کے ذریعے سے اس کے اندر ہوا بھرا کرتے ہیں اور اس کی سانس تو باقی رکھا کرتے ہیں، لیکن پتھر سے کلمہ پڑھا دینا، اس کو قوت گویائی عطا کر دینا، اس کو زبان عطا کر دینا اور اسے فصیح عربی بولنے والا بنا دینا کہ ابو جہل کے مٹھی میں کنکر ہے اور نبی کا اشارہ پا کر کے بے جان کنکریوں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن سرکار غوث اعظم نے یہ نہ فرمایا، یہ واقعہ نہ بیان فرمایا، کوئی اور دلیل نہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نادان عیسائی، تو میرے نبی سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے نبی کے قدرت اختیار کو چیلنج کر رہا ہے، تو بتا کہ کس مردے کو زندہ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم آپ فرماتے ہیں، وہ عیسائی قبرستان لے کر کے جاتا ہے، کئی 100 سال پرانی ایک قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس قبر والے کو زندہ کر دیجئے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبر والے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یا بعض روایتوں میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ حضرت عیسیٰ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ غوث اعظم نے کہا کہ اگر وہی جملہ دوہراؤں تو کوئی فرق نہ رہے گا، ایک فرق رہے گا کہ وہ نبی تھے، ہم امتی ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا، وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ آپ نے کہا بتاؤ، وہ پیغمبر ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، میں نبی نہیں ہوں، نبی کا صحابی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں، اولاد نبی ہوں، میں نے اپنے حکم سے مردے کو زندہ کر دیا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ والے عطا فرماتے ہیں، اللہ نے انہیں اختیار عطا فرمایا ہے اور ایسا اختیار عطا فرمایا، یہ نہ سمجھے کہ حضرت غوث پاک کا مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہو گیا۔ اس بے وقوف عیسائی کو تبلیغ کرنا مقصود تھا، جس طور پہ جو سمجھتا ہے اسے سمجھانے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کا اعتراض ایسا تھا کہ اس کا جواب یہی ہونا تھا۔ حضرت غوث اعظم کے کہنے کا یہ ہرگز نہیں مطلب تھا کہ وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ سے افضل سمجھ رہے تھے، بلکہ ان کو سمجھانا مقصود تھا، اس لیے کہ غوث اعظم کی جو زبان سے کلمہ جاری ہو رہا تھا وہ در حقیقت اللہ کا حکم تھا، اس لیے کہ اس موقع پہ محمد رسول اللہ کی ترجمانی غوث اعظم فرما رہے تھے، آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ بتانا تھا کہ لوگوں سن
مسلمانوں، آج کے زمانے میں نہ کوئی یہودی ہے نہ عیسائی ہے، جو اللہ کا سچا ماننے والا ہے وہ صرف مسلمان ہے، وہ صرف مسلمان ہے جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ والوں کو بہت سارے اختیارات عطا فرمائے ہیں، لیکن اسے کون دیکھے گا؟ جو آنکھ والا ہوگا، جس کی بینائی ہوگی۔ یہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اسے کون پڑھتا ہے؟ علماء پڑھتے ہیں، اسے فقہا پڑھتے ہیں، اسے مفتیان کرام پڑھتے ہیں۔ ایک جاہل کے سامنے ہزاروں کتابیں رکھ دی جائیں، لائبریری میں ایک جاہل کو لے جا کر کے بٹھا دیا جائے اور چند گھنٹوں کے بعد اسے نکالا جائے، کہا جائے بتاؤ اس میں کیا کیا ہے، اسے کچھ نہیں پتا چلے گا، وہ صرف کتابوں کو دیکھ کر کے چلا آئے گا، اس لیے کہ اس کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ اس طرح سے اندھے کے سامنے اگر اسے دن میں سورج کے اجالے میں لایا جائے، اسے کوئی احساس نہیں ہوگا کہ رات ہے یا دن ہے۔ بلا شبہ جو ماننے والے ہیں، اگر اللہ نے بصیرت عطا فرمائی ہے، اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، تو جو ماننے کی چیزیں وہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کو اتنا عطا فرمایا ہے کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلمان بھی مانتا ہے۔ ہر آدمی، مولانا لوگ کم، لیکن غیر مولانا سنجے دت کا نام زیادہ سنے ہوں گے۔ سنجے دت کچھ دنوں پہلے ٹاڈا میں بند تھے، تمام عدالتوں سے ہار تھک کر کے ان کے باپ سنیل دت جس وقت ممبر پارلیمنٹ تھے، حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرس کے ایام میں حاضر ہوئے۔ اسی دن اتفاق سے میں بھی وہاں گیا ہوا تھا، لاکھوں کا مجمع تھا۔ اب آپ ذرا سوچئے کسی کا جوان بیٹا جیل میں بند ہو اور امید نہ ہو چھوٹنے کی، تمام عدالتوں سے جس کی ضمانتیں رد کر دی گئی ہوں، پورے ہندوستان میں جس کی حمایت میں کوئی بولنے والا نہیں ہو، مسلمان نہیں، اللہ کا ماننے والا نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، قرآن کا ماننے والا نہیں ہے، اسلام کا عقیدہ رکھنے والا نہیں ہے، لیکن اسے اعتماد ہے کہ جسے ساری دنیا ٹھکرا دیتی ہے، اگر اس کی کوئی مدد فرماتا ہے تو یہ اللہ والے مدد فرمایا کرتے ہیں۔ بمبئی کی نگری سے نکل کر کے سنیل دت حاجی وارث علی شاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک فلمی دنیا کا آدمی، ناچنے گانے والا آدمی حضرت حاجی وارث علی شاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، اپنے انداز میں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ آنکھیں چھلک اٹھتی ہیں، آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برسنے لگتی ہیں، پورے مجمع سے رونے کی آواز آتی ہے، آمین آمین یا وارث کی صدا بلند ہوتی ہے۔ 5 بجے شام میں خبر آتی ہے کہ عدالت نے سنیل دت کی آواز کو سن لیا ہے، سنجے دت کی ضمانت کو منظور کر لیا ہے اور سنجے دت کو رہا کر دیا ہے۔ دن میں 2 بجے دعا ہو رہی ہے اور 5 بجے عدالت نے رہا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حاجی وارث علی شاہ کی شان ہے جسے دنیا کی عدالتیں ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب وارث علی شاہ کی عدالت میں وہ مقدمہ پہنچتا ہے تو آپ نے یہ نہ کہا کہ یہاں سے سپریم کورٹ جاؤ، یہ نہ کہا کہ پارلیمنٹ جاؤ، یہ نہ کہا کہ اسمبلی ہاؤس جاؤ، بلکہ انہوں نے ایسی سنوائی کی کہ ترنت فیصلہ ہی ہو گیا اور سنجے دت کو رہائی مل گئی ہے۔ تو جو لوگ جانتے ہیں، جو عقل والے لوگ ہیں، انہیں خوب پتا ہے کہ اللہ والے کون ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ جب میں بغداد شریف جا رہا تھا، جانے کے بعد میں جارڈن ایئرپورٹ پہ پھنس گیا اور میں بولتا تھا عربی میں کہ مجھے یہاں سے بغداد جانا ہے۔ میں ایئرپورٹ سے باہر نکلنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے راستہ ہی نہ ملے، ایک کاؤنٹر پہ جاؤں وہاں سے لوٹا دیا جاؤں، دوسرے کاؤنٹر پہ جاؤں وہاں سے لوٹا دیا جاؤں، بڑا حیران ہوا کہ میں کروں کیا۔ ایسے ماحول میں نے سوچا کہ کیا کروں کیا نہ کروں، یاد آیا کہ جس بارگاہ میں جا رہا ہوں ان سے استغاثہ کروں، انہی کا نام لوں۔ میں نے دل ہی دل میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن اللہ اس کا وظیفہ کرنا شروع کیا۔ ابھی چند مرتبہ پڑھا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں، ایک بڑا لمبا چوڑا آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے جواب دیا، اس نے اردو میں مجھ سے کلام کیا، کہا کہ کیا پریشانی ہے آپ کو، کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ میں انڈیا سے ہوں، لکھنؤ سے آیا ہوں اور بغداد شریف میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں یہاں سے باہر نکلنا چاہتا ہوں لیکن جس کاؤنٹر پہ جا رہا ہوں ایگزٹ لگانے کے بجائے بار بار کاؤنٹر بدلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، میں ان کی زبان نہیں سمجھ پا رہا ہوں، جو عربی میں بول رہا ہوں وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اس نے فوراً میرا پاسپورٹ لیا، ایک کاؤنٹر پہ گیا، دوسرے کاؤنٹر پہ گیا، تیسرے کاؤنٹر پر جانے کے بعد اس نے مہر لگوائی اور لایا اور کہا کہ ادھر سے آپ باہر نکل جائیے۔ میں نے سوچا کہ ذرا
پوچھ لوں کہ یہ ہے کون. میں نے اس سے پوچھا, اس نے کہا کہ بس آپ بغداد شریف جائیے گا, میرے لیے دعا کیجیے گا. اتنا کہا اور جلدی سے چلا گیا. میں نے سمجھ لیا کہ غوث اعظم آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کا پکارنے والا دنیا کے جس حصے سے پکارتا ہے آپ مدد کو پہنچ جایا کرتے ہیں. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ والے اللہ کی عطا سے ہماری آوازوں کو سن لیتے ہیں اور وہ مدد فرمایا کرتے ہیں. وہ ان کی طاقت و قوت کا آپ ذرا اندازہ لگائیے. دنیا کی حکومتیں اپنا ہیڈ کوارٹر کہاں بناتی ہیں؟ شہروں میں بناتی ہیں. کوئی ہیڈ کوارٹر, کوئی مرکز, کوئی راجدھانی کہیں دیہات میں نہیں بنتی ہے. جتنے پارلیمنٹ بنے ہیں دنیا کے ملکوں میں بڑے شہروں میں بنائے جاتے ہیں, اس طور پہ کہ باہر کے خطرات سے محفوظ ہوں اور جہاں پہ تمام طرح کی رنگینیاں ہوں, تمام طرح کی سہولتیں ہوں. لیکن آپ بتاؤ کہ روحانیت کی راجدھانی کہاں ہے؟ روحانیت کی راجدھانی کہاں ہے؟ ہندوستان میں آپ دیکھو اجمیر شریف جے پور میں نہیں ہے. حضرت خواجہ غریب نواز ایران سے چلے, سجستان سے چلے, دلی میں رک جاتے, کلکتے میں رک جاتے, بمبئی آ جاتے, یہاں سے بڑی آسانیاں تھیں. آج لوگ کہہ رہے ہیں دین پھیلانے کے لیے شہر چاہیے, آج لوگ کہہ رہے ہیں دین پھیلانے کے لیے سہولتیں چاہیے, آج لوگ کہہ رہے ہیں دین پھیلانے کے لیے جدید آلات کی ضرورت ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ دین پھیلانے کے لیے جدید آلات کی ضرورت نہیں ہے. خواجہ جیسا دل گردہ ہونا چاہیے, خواجہ جیسا اخلاص ہونا چاہیے. پوری دنیا کے مولوی مل کر کے بتائیں کہ جدید آلات کے ذریعے جو لوگ آج کل ٹی وی ٹیلی ویژن کا بڑا وہ چلا ہے کہ ٹی وی کے بغیر دین نہیں پھیل سکتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹی وی آج سے 50 سال پہلے آئی ہے, اس سے پہلے ٹی وی نہیں تھی. لیکن بتاؤ ٹی وی پہ اسلام پھیلانے والوں کہ کتنے مسلمانوں کو تم نے کلمہ پڑھایا, کتنے لوگوں کو تم نے کلمہ پڑھایا ہے, کتنے گنہگاروں کو تم نے نیکوکار بنایا ہے, کتنے بے داڑھی والوں کو تم نے داڑھی والا بنایا ہے. تمہارا نام ضرور ہو گیا ہے, تمہاری عزت ضرور بڑھ گئی ہے, دنیا میں تم نے مال و دولت بہت زیادہ کما لیا ہے. لیکن اسلام پھیلانے کا دعویٰ کرنا, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹیلی ویژن ہی کے ذریعے اسلام پھیلے گا, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مائک ہی کے ذریعے آواز پہنچے گی, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مدرسہ نہ ہو تو اسلام نہیں پھیلے گا, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قلمکار نہ ہو تو اسلام نہیں پھیلے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب خواجہ غریب نواز آئے تھے یہاں کوئی یونیورسٹی نہیں تھے, کوئی مدرسہ نہیں تھا, کوئی رئیس القلم نہیں تھا, کوئی ادیب شہیر نہیں تھا. ایک اللہ کا بندہ اللہ کے بھروسے پر اللہ کے کلمے کو بولتا چلا گیا اور 90 لاکھ پتھر کے پجاریوں نے محمد رسول اللہ کے غلامی کو اختیار کر لیا ہے. خواجہ غریب نواز نے اکیلے جدھر سے گزر گئے لوگ کلمہ پڑھتے چلے گئے. آپ بتائیے کتنی ان کی عمر تھی؟ 90 سال, 100 سال, اس سے زیادہ کچھ نہیں, اس کے اندر ہی ہے. لیکن 90 لاکھ لوگوں نے, اور اس کا اعتراف صرف سنیوں نے نہیں کیا بلکہ وہابی مورخوں نے لکھا, وہابی مورخوں نے لکھا, دیوبندی تاریخ دانوں نے لکھا کہ خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر 90 لاکھ غیر مسلمین نے, مشرکین نے کلمہ پڑھا ہے. اب بتاؤ کہ کیسے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کیسے فرمائی, کس ذریعے سے, کون سا رسالہ تھا, کون سا کتب خانہ تھا, کون سا مدرسہ تھا. چاہے دارالعلوم فیضان مفتی اعظم ہو, چاہے دارالعلوم دیوبند ہو, چاہے دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو, چاہے مدینہ یونیورسٹی ہو, چاہے منظر اسلام ہو, چاہے مظہر اسلام ہو, چاہے جامعہ نعیمیہ ہو, چاہے دارالعلوم فیض الرسول ہو, چاہے مدرسہ اشرفیہ ہو, یہ جتنے مدرسے ہیں 200 سال کے اندر کے ہیں. اور خواجہ نے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے آج سے 800 سال پہلے تبلیغ فرمائی ہے, اور ایسوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے جو پتھر کی پوجا کر رہے تھے, چاند و سورج کی پوجا کر رہے تھے. لیکن خواجہ کی آواز میں اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنا نام نہیں چاہتے تھے, مدینے والے کا نام چاہ رہے تھے. جدھر سے گزر گئے ہیں لوگوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا ہے, لوگوں نے اپنا عقیدہ بدل دیا ہے, اپنا نظریہ بدل دیا. تو یہ کہنا کہ ٹی وی کے ذریعے, ٹی وی تو جب سے آئی ہے تب سے اب تک تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اخلاق ہی بگڑتے ہیں,
لیکن اب یہ ٹی وی عقیدہ بھی بگاڑنے لگی ہے، اب یہ ٹی وی عقیدہ بگاڑنے لگی ہے، اختلاف پیدا کرنے لگی ہے۔ ابھی تک آج سے 20 سال پہلے تک یہ اختلافات تھے، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، رافضی، خارجی، قادیانی۔ آج سنیوں میں جو اختلاف ہے وہ اسی ٹی وی کی برکت ہے، اسی ٹی وی کی برکت ہے، اور ٹی وی والے مولویوں کی برکت ہے، ایسے مبلغوں کی برکت ہے۔ ہماری پگڑی ایسی نہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی ایسی نہ تھی کہ جو امت میں انتشار پیدا کر دے، وہ پگڑی ایسی تھی کہ جس سے اسلام کی شان ظاہر ہوتے تھے، اسلام کی تبلیغ ایسی تھی جس سے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوتا تھا۔ لیکن آج جو تبلیغ تم کر رہے ہو، تمہاری پگڑی سے مسلمانوں میں انتشار پھیل رہا ہے، تمہاری تحریک سے مسلمانوں میں انتشار پھیل رہا ہے، افتراق پھیل رہا ہے۔ تو نہ ہمیں ایسی تبلیغ کی ضرورت ہے، نہ ایسے مدرسوں کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے اہل سنت میں افتراق پیدا ہونے لگے، اہل سنت میں انتشار پیدا ہونے لگے۔ تم لوگوں نے تبلیغ کا ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس کے ذریعے سے کل تک سب سنی کم سے کم متحد تھے، چاہے کوئی وارثی تھا، چاہے کوئی برکاتی تھا، چاہے کوئی قادری تھا، چاہے کوئی منظری تھا، چاہے کوئی مصباحی تھا، چاہے کوئی مظہری تھا، چاہے کوئی منظری تھا، چاہے کوئی نعیمی تھا، سب کے سب ایک دسترخوان پہ تھے، ایک محفل میں جمع ہوتے تھے۔ لیکن آج تم نے تبلیغ کا وہ راستہ اختیار کیا ہے کہ آج منظری الگ نظر آ رہا ہے، مصباحی الگ نظر آ رہا ہے، نعیمی الگ نظر آ رہا ہے، اشرفی الگ نظر آ رہا ہے، قادری الگ نظر آ رہا ہے، برکاتی الگ نظر آ رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے پر آ جاؤ جو طریقہ خواجہ غریب نواز کا تھا، جو طریقہ وارث پاک کا تھا، جو طریقہ شاہ برکت اللہ کا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے انتشار نہیں پھیلایا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سراج ملت کی حیات کو طویل سے طویل فرمائے اور ان کا سایہ دراز فرمائے۔ آج بمبئی کے نام پر جیسے بمبئی کا نام آتا ہے تو جتنے سلح کلی مولوی ہیں اور قلمکار ان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور ان کے ذہن میں سراج ملت کا نام آتا ہے۔ ایک رسالہ ایک دن میں پڑھ رہا تھا تو اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ عجیب حال ہے، ہم لوگ عرس رضوی میں گئے اور بریلی شریف اسٹیشن پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک لمبی ٹوپی والے حضرت بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے صحیح العقیدہ عالم سمجھ کر کے ان کے خدمت میں جا کے سلام کیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون؟ تو میں نے کہا کہ میں فلاں مصباحی۔ انہوں نے کہا کہ دور ہو جاؤ، لا حول ولا قوت، تم لوگوں نے افتراق پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بتائیے، ایسے ایسے مولانا لوگ ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں جو انتشار پھیلا رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انتشار وہ نہیں پھیلا رہے ہیں بلکہ تم نے انتشار کو پھیلایا ہے، اور انتشار پھیلانے والے کو اپنوں سے دور بھگا رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان نہ آؤ، اس لیے کہ جہاں تم جاؤ گے وہاں انتشار پھیل جائے۔ اور شدت، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، جو نبی کے ساتھ ہوگا اس میں شدت ہوگی، جو نبی کے ساتھ ہوگا اس میں شدت ہوگی۔ شدت نہیں ہے تو نبی کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن نے کہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے اوپر سخت ہے۔ یہ ہم نے نہ کہا، اعلیٰ حضرت نے نہ کہا، بلکہ قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ جو نبی کے ساتھ ہوگا، جو نبی کا ہوگا، وہ کافروں کے اوپر سخت ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیث میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے چرچا انہیں کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجیے۔ اب تک ہمارے تمام بزرگوں کی تبلیغ کا مقصد یہی تھا کہ جو بخاری کتاب الایمان میں ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت کرو اللہ کے لیے اور دشمنی کرو اللہ کے لیے، یعنی کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے اور کسی سے جھگڑو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اب آج کل ایک تبلیغ چلائی جا رہی ہے کہ کسی کے خلاف نہیں بولنا ہے، کسی کے خلاف نہیں بولنا ہے،
نماز روزے کے بارے میں کہیے، اپنی بات کہیے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے حضرت کو، تمہارے پرنسپل صاحب کو اگر کوئی گھٹا کے کہہ دے، صرف مولانا کہہ دے تو تمہارا چہرہ اتر جاتا ہے۔ تمہارے پیر صاحب کو اگر کوئی صرف نام لے لے، ان کے دو چار القابات گھٹا دے تو تمہارے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، اور تم اسے کہتے ہو کہ یہ علم والوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، یہ بے ادبی کر رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے مدرسے والوں کی عزت و تعظیم کرنا چاہتے ہو، اور ہم اللہ کے نبی کی عزت و تعظیم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا چاہنے والا ہے اس کی عزت و تعظیم ہونی چاہیے، اور جو ان کا غدار ہے اسے آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ آج یہ تبلیغ کی جا رہی ہے کہ کسی کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو، جبکہ حدیث پاک میں آئے قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف۔ آپ ذرا سوچئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں، ظاہری دور مبارکہ میں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ توریت شریف کی تلاوت فرمانے لگے۔ حضور نے دیکھا، آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ حضرت عمر نے دیکھا سرکار کے چہرے مبارکہ کی طرف، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے؟ نبی نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول تھے حضرت موسیٰ۔ آپ نے حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ توریت اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، آخر سبب کیا ہے کہ حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ عمر، اگر اس وقت حضرت موسیٰ بھی ہوتے تو انہیں بھی میرا کلمہ پڑھنا ہوتا، وہ بھی میری بولی بولتے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، توریت اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ حضرت عمر نے پڑھا تو نبی کا چہرہ اتر گیا، نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آج کے لوگ کیسے ہیں کہ جو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ سب سے اچھی کتاب اس دنیا میں کون ہے، کہ ایک کتاب پڑھنے کا مشورہ دوں، تو ایک مولوی صاحب جامعہ ازہر سے پڑھ کے آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس دنیا میں ایک کوئی کتاب اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وحید الدین خان کی کتاب پڑھے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، ہمارے بزرگوں نے فرمایا اور ہمارے نبی کا یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ آج توریت نہ پڑھی جائے گی، آج انجیل کی تلاوت نہ ہوگی، آج زبور کی تلاوت نہ ہوگی، آج اگر پڑھی جائے گی، پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو اس کا نام توریت نہیں ہے، انجیل نہیں ہے، بلکہ اس کا نام قرآن ہے۔ ایسے ایسے آج مولوی پیدا ہو گئے ہیں، علم بڑھ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے علم نہیں تھا۔ یہی بات قاسم نانوتوی نے کہی، یہی بات قاسم نانوتوی نے کہی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ حضور کو اللہ نے خاتم النبیین فرمایا، تمام نبیوں کا آخر فرمایا۔ حضور سے لے کر کے آج تک کسی نے یہ نہ کہا مسلمانوں میں سے کہ اس کا معنی کچھ اور ہے، بلکہ تمام علماء، مفسرین، محدثین کا اتفاق ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے، اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو ظاہر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن بانی دیوبند مولوی قاسم نانوتوی نے کہا کہ آخری نبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے اخیر میں ہونا، یہ عوام کا خیال ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ پہلے یا بعد میں کوئی فرق نہیں ہے، مرتبہ تو الگ چیز ہے، اسے مقام مدح میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے لوگوں کو یہ بات نہ پہنچی، یہ خود حضور کی حدیث کے خلاف ہے۔ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، میرے بعد والوں کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد والوں کا زمانہ ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک دراز ہوتا رہے گا کہ جتنا بعد کا زمانہ آئے گا پہلے والے کے مقابلے میں اس سے وہ کمتر ہوگا۔ لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ بڑا بڑھیا ہے، کہ اس زمانے میں ان کو زیادہ علم پہنچ گیا ہے۔ اس کا مطلب کہ اس زمانے میں آج کہا جا رہا ہے کہ یہ مدرسہ نہ ہوتا تو اعلیٰ حضرت کو کون جانتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حجت الاسلام کو تم نے پیدا کیا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی کو تم نے پیدا کیا ہے، مولانا تقدس علی خان کو تم نے پیدا کیا ہے، شمس بریلوی کو تم نے پیدا
کیا ہے, محدث پاکستان کو تم نے پیدا کیا ہے, محدث اعظم ہند کو تم نے پیدا کیا ہے, مفتی اعظم کو تم نے پیدا کیا ہے, حافظ ملت کو تم نے پیدا کیا ہے. ارے یہ کون لوگ ہیں؟ کسی یونیورسٹی کا پڑھے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ بریلی کی چٹائیوں سے نکلنے والی یہ شخصیت ہے, بریلی کے سوداگران سے اٹھنے والی یہ شخصیت ہے, جن کا احسان آج پوری دنیا سنیت پر ہے, کہ جنہوں نے ہم سنیان عالم کے دین و ایمان کا تحفظ فرمایا ہے, ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رہنے کا حوصلہ اور سلیقہ عطا فرمایا. آج بڑے بڑے مسلم شریف کتاب الایمان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا, علم اٹھا لیا جائے گا. پھر آقا ارشاد فرماتے علم کیسے اٹھ جائے گا؟ کیا علم کوئی چیز ہے کہ جسے اٹھا لیا جائے گا یا زمین کے اندر پہنچا دیا جائے گا؟ نہیں, آپ فرماتے ہیں کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے, کوئی عالم باقی نہ رہے گا. عالم سے مراد کیا ہے؟ عالم سے مراد عالم علماء حق ہیں. علماء سنیں, وہ علماء جو بادشاہوں سے امراء سے دور رہے, جنہوں نے خالص اللہ کے خوف سے محمد رسول اللہ کی محبت میں جنہوں نے علم دین کو حاصل کیا ہو, ایسے علماء اٹھا لیے جائیں گے. اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا اضلوا واضلوا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. اتخذ الناس رؤوسا جہالا, یہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, آج کہا جا رہا ہے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرنا جائز ہے. اعلیٰ حضرت سے اختلاف تم نہیں کر رہے ہو, تم رسول اللہ سے اختلاف کر رہے ہو. تم فتاوی رضویہ سے نہیں اختلاف کر رہے ہو, تم بخاری اور مسلم سے اختلاف کر رہے ہو, تم مفتی اعظم سے نہیں اختلاف کر رہے ہو, امام اعظم سے اختلاف کر رہے ہو, صحابہ سے اختلاف کر رہے ہو. حضور نے فرمایا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. اور فسویلو, تو ان سے سوال پوچھا جائے گا, ان سے سوال پوچھا جائے گا. فافتو, تو فتوا دینے لگیں گے. آج دیکھ رہے ہیں آپ کتنے جاہل کھڑے ہو گئے, امیر بن گئے اور ان کو سردار بنا لیا گیا. اب اس سے بدعقلی کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ ایک جاہل دوسرے جاہل کو اپنا رہنما بنا لے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ دنیا کی عدالتوں میں آپ چلے جائیے, اگر ہزاروں لوگ ہوں اور اس میں پڑھے لکھے ہوں, ڈاکٹر, پروفیسر, مولانا, عدالت میں کوئی بات پیش کرنی ہو آپ نہیں پیش کر سکتے, مولانا نہیں پیش کر سکتا, ڈاکٹر نہیں پیش کر سکتا, انجینئر نہیں پیش کر سکتا. اس کے لیے وکیل چاہیے, اس کے لیے قانون کا جاننے والا چاہیے. ایک قانون کا جاننے والا ہزاروں غیر قانون کے جاننے والوں کے لیے وہ رہنما ہوتا ہے عدالت میں. اب آپ ذرا سوچئے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, ان سے سوال پوچھا جائے گا اور وہ مسئلہ بھی بتانے لگیں گے. دلو, وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے, اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آج وہ زمانہ آ گیا کہ نہیں, آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جاہل لوگ سردار بن گئے ہیں اور وہ مسئلہ بتا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کوئی کہہ رہا ہے ٹیلی ویژن جائز ہو گیا, آج سے 20 سال پہلے جو ناجائز تھا آج جائز ہو گیا. کل تک اس سے لعنت برس رہی تھی, آج رحمت برسنے لگی ہے. کل تک اس میں جہنم کی بشارتیں نازل ہو رہی تھی, آج اس سے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. آج ان لوگوں کی عقلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں, ورنہ ایک آدمی جو 20 سال پہلے بات کہی ہے آج اس کا اعادہ کیسے کر رہا ہے, آج اس کو لوٹا کیسے رہا ہے, آج اس سے پھر کیسے رہا ہے. آخر اسے کیا کہیں گے, اسے اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں جو اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم, کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے, ان کے کانوں پہ اللہ نے مہر مار دیا ہے, ان کی زبان پہ, ان کی آنکھوں پہ مہر مار دیا ہے. وہ سن رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں, ان کی عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں. باوجود کہ تمام باتیں ان کے سامنے ہیں, حق ظاہر ہے, اس کے باوجود بھی وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں. اور ایسا اس زمانے میں بھی ہو چکا ہے کہ حضور کے سامنے ابو جہل ہے, مطالبہ کر رہا ہے وہ
معجزات کا ابو بکر کو ایمان نصیب ہو رہا ہے، ابو جہل کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، عمر کو ایمان نصیب ہو رہا ہے، ابو لہب کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، عثمان غنی کو ایمان نصیب ہو رہا ہے، عتبہ اور شیدہ کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ آخر کیا سبب ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی باتیں صحیح ہوتی آپ پہنچا نہیں پاتے ہیں، آپ صحیح ڈھنگ سے تقریر نہیں کرتے ہیں، آپ اتنا برا بھلا کہتے ہیں کہ نہیں سن پاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کو بھی بتانے کا صحیح سلیقہ نہیں آیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ کیسے ابو جہل کو سمجھانا ہے، ابو لہب کو کیسے بتانا ہے، عتبہ کو کیسے بتانا ہے، شیبہ کو کیسے بتانا ہے؟ جو بتانے کا طریقہ تھا اللہ نے بتایا، جب نہ مانے تو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب۔ اب یہ ابو لہب ماننے والا نہیں تھا، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب تبت یدا ابی لہب کا مطلب یہ ہے کہ کل کے رضا ہے خنجرے، خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ یہ ظالم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے فلاں کافر کے ساتھ نرمی فرمائی، حضور نے فلاں کے ساتھ نرمی فرمائی، فلاں نے آپ کی پشت مبارک کو اوجڑی ڈال دیا، فلاں نے آپ کے جسم اطہر پہ گندگی ڈال دیا، آپ کو طائف کی گلیوں میں لہو لہان کیا گیا، آپ کو زد و کوب کیا گیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برا بھلا نہ کہا، انہیں گالیاں نہ دی معاذ اللہ، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کیا، آپ نے بددعا نہیں کیا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ نرمی اختیار کریں۔ نادان یہ دیکھ لیا کہ مکے میں حضور نے آپ نے ظالموں کے ظلم کو برداشت کیا، لیکن یہ نہ دیکھا کہ بدر کے میدان میں حضور نے ان کے ساتھ نرمی نہ فرمائی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو رحمت للعالمین ہیں، کیوں آپ مارنے کی اور مرنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو تو مغفرت اور رحمت کی بات کرنی چاہیے، آپ کو تو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ نبی نے فرمایا تھا کتابت و تبلیغ کے وہ طریقہ جو مکے میں ہم نے اختیار کیا تھا اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے گی، اور انہیں یہ بتایا جائے گا کہ اسلام نرمی کی بھی تعلیم دیتا ہے اور ضرورت پڑنے پر سختی بھی کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس میں ہے کہ حضور نے نرمی فرمائی۔ اب لوگ ان حدیثوں کو بیان کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی فرمائی، کہاں نرمی فرمائی؟ اس جگہ پہ نرمی فرمائی جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کے بارے میں پہلے یہ بتا دیا کہ یہ ایمان لانے والے، جن کے بارے میں حضور کو پہلے علم ہو چکا کہ یہ ایمان لانے والے ہیں، آج نہیں تو کل ایمان لے آئیں گے، تو اللہ کے رسول نے ان سے مقاتلہ نہ کیا، ان کو قتل نہ کیا، بلکہ ان کے حق میں آپ نے نرمی فرمائی۔ لیکن ایسے لوگوں کو جن کو اللہ کے رسول نے قتل کیا، جب جنگ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور ایک صحابی رسول جو تیر سے حملہ کر رہے ہیں اور آپ لہو لہان ہو گئے ہیں، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شاخ اٹھا کر کے دی ہے، ایک ٹہنی کھجور کی دی ہے اور کہا ارمے یا سعد، ارمے یا سعد، اے سعد حملہ کرو، اے سعد حملہ کرو، دشمنوں کا مقابلہ کرو، ظالموں کو مارو۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ جس ظالم کے اوپر میں نے کھجور کی ٹہنی سے وار کیا ہے، ایسا لگتا تھا کہ تلواروں اور تیروں سے زیادہ وہ زخمی ہو سکے گا۔ اب کیوں نہیں کہتے تم حضور نے کیوں مارنے کو کہا؟ حضور نے وہاں کیوں کہا کہ ارمے یا سعد، یہ سعد حملہ کرو، یہ سعد حملہ کرو؟ اس سے کیا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب دو حدیثیں جمع ہوئی، ایک میں ہے کہ نرمی کرنا اور دوسرے میں ہے کہ سختی کرنا، تو ایک ہی آدمی دو باتیں کہہ رہا ہے، تو اب سمجھنا پڑے گا کہ کون سی بات کس پس منظر میں کہی گئی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو بخار ہوا، آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، اس نے آپ کو ایک دوا دے دیا اور کہا کہ جائیے اسے کھا لیجئے اور کوئی بات نہیں ہے، آپ آرام کیجئے۔ ایک مرتبہ آپ گئے، آپ کے
कि उंगली में फोड़ा हो गया था। डॉक्टर ने कोई दवा नहीं दिया, बल्कि फौरन उठाया ब्लेड और काट दिया। काटने के बाद दबाया। आप चिल्लाने लगे, चीखने लगे। अब आप गरज पड़े, बरस पड़े। कहा कि ये जालिम डॉक्टर, पहले आता था तू दवा दे देता था, तू पर्ची लिख देता था, मैं चला जाता था। आज तू इतना बड़ा जालिम कैसे हो गया है, इतना बड़ा आतंकवादी कैसे हो गया है, तुमने ब्लेड चलाया है, मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करूंगा। डॉक्टर कहेगा जनाब आप जानते नहीं हैं, हर बीमारी का इलाज दवा नहीं है, बल्कि कभी कभी चीरा लगाना पड़ता है, कभी कभी जख्म लगाना पड़ता है। ये तो अभी ब्लेड से सिर्फ चीरा लगाया है, अगर इससे ज्यादा हुआ, अगर 2 रोज रुक करके आते तो पूरी उंगली काट देता। बिला सुबह जो इस्लाम लाने के लिए और दीन की तालीम हासिल करने के लिए आएगा उसे उस अंदाज में बताया जाएगा, लेकिन जो मुखालिफे आला हजरत बन करके आएगा, जो अदावत में डूब करके आएगा, हम उसे कहेंगे, हम उसके ऊपर हम उसकी धज्जियां उधेड़ देंगे, हम उसको तुर्की बतुर्की जवाब देंगे। हम ये ना देखेंगे कि कितना बड़ा लक़ब लेकर के आया है, कितने बड़े मदरसे का मौलाना है, कितने बड़े मदरसे का प्रिंसिपल है, कितने बड़े दारुल कलम का वो कलम लेकर के आया है। हम ऐसे तमाम कलमों को तोड़ देंगे, ऐसी जबानों को खींच लेंगे, ऐसी आंखों को फोड़ देंगे, ऐसी उंगलियों को तोड़ देंगे जो हमारे आला हजरत के खिलाफ उंगली उठाएगा। आज एक मसला छेड़ा गया है, आज आला हजरत पे हमला किया जा रहा है। अब तक हम लोग देवबंदियों से मुनाजरा करते थे, हुजूर से राज मिल्लत की पूरी जिंदगी गुजर गई, देवबंदियों वहाबियों से लड़ते हुए, मुनाजरा करते हुए, मुकाबला करते हुए। अल्लाह ताला ने इनको शान और कुदरत अता फरमाई। हदीस पाक में आया कि बुराई को दूर करने के 3 तरीके हैं, बुराई को दूर करने के 3 तरीके हैं, ईमान के 3 मदारिज हैं। पहला दर्जा, सबसे आला दर्जा, आला क्वालिटी ये है कि अगर किसी को बुरा करते हुए, बुरा बोलते हुए देखो तो अपने हाथ से उसे रोक दो, अपने हाथ से उसे रोक दो। बुरा कर रहा है, हाथ पकड़ो, कलाई थाम लो, कहो कि ये तुम्हें नहीं करना है। अगर इसकी ताकत नहीं है तो जबान से समझाओ, और इसकी भी ताकत नहीं है तो दिल से बुरा जानो। अल्लाह ताला ने इनको 3 सलाहियतें अता फरमाई हैं और 3 मदारिज अता फरमाए। ईमान का वाला दर्जा अता फरमाया कि कोई जालिम, नबी की तौहीन बड़ी बात है, गौसे आज़म की तौहीन बड़ी बात है। अगर कोई बराई की तरफ तिरछी निगाह उठा करके आता है तो सिराज मिल्लत की बारगाह में आकर के उसकी आंखों को फोड़ दिया जाता है, उसकी कलाइयों को मरोड़ दिया जाता है। निगाह उठा करके आता है तो सिराज मिल्लत की बारगाह में आकर के उसकी आंखों को फोड़ दिया जाता है, उसकी कलाइयों को मरोड़ दिया जाता है। हमारे उलमा की तो शान है, एक वो है जो कलम से और जबान से मुकाबला करते हैं, दुश्मनाने दीन का मुकाबला करते हैं, और उलमाई की शान ये अल्लामा फजल खैराबाती है जो मैदान जंग में उतर करके जालिमों से मुकाबला कर रहे हैं, दुश्मनों के सामने इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं, इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे हैं, और हिंदुस्तान की आजादी के लिए आपने अपने तन मन धन की बाजी लगा दी है। ये उलमाई की शान है। सिराज मिल्लत को अल्लाह ताला ने दोनों सिफतों का जामे बनाया। यहाँ आप अपनी कुव्वत भर जितनी कुदरत है, वरना आज मसलिहत की चादर इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी लंबी चौड़ी है कि नजराना, जिसका नजराना वसूल कर रहे लोग उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, जिसकी दावत खा ले उसके बारे में फतवा देना नहीं चाहते, हीला बहाना। एक मुफ्ती साहब से पूछा गया कि एक शख्स देवबंदियों के कुछ जलसे कराता है, कुछ सुन्नियों के जलसे कराता है, एक ऐसी तंजीम बनाया है जिसमें वहाबी उसका सदर है, जुमा की नमाज वहाबी पढ़ाता है जिस मस्जिद का वो मुतवल्ली है, और उस मस्जिद में वो नमाज पढ़ता है जुमे की भी उसके पीछे, और उसे कोई बैर नहीं है, लेकिन वो कहता है कि हम सुन्नी हैं। हुजूर ताजुश शरिया से जब पूछा गया तो ताजुश शरिया ने कभी ये न कहा कि ये कौन है कौन नहीं, आपने फतवा दिया कि ऐसा शख्स, इसका मतलब है कि जरूर वो सब कुछ जानता है, वो सुन्नियों को धोखा देना चाहता है, लोगों को गुमराह कर रहा है,
ورنہ حق یہ ہے کہ جب سنی علماء کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، تو جو اعلیٰ حضرت کو مانے گا دیوبندی کو اپنی تنظیم کا صدر نہ بنائے گا، دیوبندی کے پیچھے نماز نہ پڑھے گا، وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن ایک مفتی صاحب جن کو ایوارڈ ملنے والا تھا، ان سے جب ان کی بارگاہ میں جب استفتاء پہنچا تو فرمانے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جانتا ہو، اس کے ساتھ 2 پڑھے لکھے باصلاحیت عالموں کو لگا دیا جائے، 2 سال کے لیے وہ ان کے ساتھ ساتھ رہیں، اس کو سمجھاتے رہیں، کتابیں دکھاتے رہیں، وہابیوں کی کتابیں دکھائیں، قرآن حدیث سے سمجھائیں، اور اس کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کریں۔ آج میٹھے میٹھے کا بھی بڑا چلن ہے، ہر چیز کو میٹھا بنایا جا رہا ہے، ہر بات میں میٹھا میٹھا، ہر بات میں میٹھا میٹھا، لیکن اپنے امیر صاحب کو کوئی میٹھا میٹھا نہیں کہتا ہے۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تمہارا میٹھا در حقیقت میٹھا نہیں ہے، بلکہ امت میں کڑواہٹ پیدا کرنا چاہ رہا ہے، امت کو کڑوا کرنا چاہ رہا ہے۔ ورنہ تم اپنے امیر کو بھی تو میٹھا میٹھا کہو، نبی کو معاذ اللہ میٹھا میٹھا کہہ رہا ہے، غوث اعظم کو میٹھا میٹھا کہہ رہا ہے، عام مسلمانوں کو میٹھا بنا رہا ہے، اور اپنے امیر کو وہاں میٹھے کھٹے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ تم نے اپنے امیر کو دنیا میں سب سے الگ سمجھا ہے، لیکن ہم نے اپنے نبی کو ایسا سمجھا ہے جیسا اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ 2 عالموں کو لگا دیجیے۔ اب آپ بتائیے کہ جتنے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا 2 عالم کہاں سے لائے جائیں گے؟ آج مدرسوں میں پڑھانے کے لیے باصلاحیت لوگ نہیں مل رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ 2 عالم کو لگا دیا جائے کہ وہ پیچھے پیچھے گھومیں اور ان کو سمجھائیں۔ آخر مفتی صاحب پوری زندگی میں اتنی نرمی اسی کے ساتھ تو ہے، ارے خبر ان لوگوں کو ہے جو جانتے ہیں کہ لمبا نذرانہ ملنے والا ہے، لمبی دعوت ہونے والی ہے، بڑھیا دسترخوان بچھنے والا ہے، ارے ایوارڈ اور کوئی جو دے گا نہیں، وہی ایوارڈ دے سکتا ہے، جیسے ایوارڈ دینے والے ویسے ایوارڈ پانے والے۔ تو ایسے مفتیوں نے آج دین اسلام کو بدنام کر رکھا ہے، آج اسلام کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، آج بد مذہبوں کے ساتھ وہ گھال میل کر رہے ہیں۔ ایسے صلح کلی مولویوں سے مسلمانوں کو الگ رہنا چاہیے۔ آدمی ابھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا حضرت شیخ سعدی کا قول کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، کہ نیکوں کی صحبت آدمی کو نیک بناتی ہے۔ میں نے دیکھا آج ایک طالب علم میرے پاس کئی گھنٹے رہے، میں ان سے باتیں کرتا رہا، میں نے سوچا کہ اللہ اکبر، اس طالب علم کے اندر کہاں سے اتنی سختی، کہاں سے اتنا جوش، کہاں سے اتنا جذبہ۔ ایسی باتیں کہ حضرت اس فتوے میں یہ لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، فلاں مولانا نے یہ کہا، فلاں مولانا نے یہ کہا، اس کے بارے میں یہ حکم لگایا، ہمارے مفتی صاحب نے یہ کہا ہے۔ الحمدللہ میں نے کہا کہ یہ سراج ملت کی صحبت کا اثر ہے، آدمی جیسے کی صحبت میں رہتا ہے اس کا اثر ہے۔ آج سے پہلے جو لوگ مفتی عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے، جو لوگ حافظ عبد الرؤف صاحب کے زمانے میں تھے، جو لوگ قاری یحییٰ صاحب کے زمانے میں تھے، جو لوگ حضور مفتی اعظم کی صحبت میں رہے، ان سے جا کر کے پوچھو وہ کیسے ہیں۔ لیکن آج کے لوگ شیخ الحدیث حدیث پڑھا رہے ہیں، لیکن ہر لمحہ یہ فکر ہے کہ کیسے حکم کو نرم کریں، کیسے ایسی بات بتائیں۔ وجہ اس کی جانتے ہیں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کی ایک چائے پی لیجئے، آپ کسی کی ایک چائے پی لیجئے، اور پھر وہ پوچھے کہ حضرت میں فوٹو کھینچتا ہوں، تو اب ظاہر ہے کہ آپ اس کو کچھ نہ کچھ ادھر سے ادھر کرنے لیں گے۔ آپ ضرور اگر بیان بھی کریں گے تو انداز نرم ہوگا، انداز نرم ہوگا۔ اگر وہ آپ سے کہہ دے کہ حضرت آپ کی کوئی ضرورت تو بتائیے گا، اگر مدرسے میں چندہ چاہیے تو بتا دیجیے گا، مسجد بنے بتائیے گا، مزار بنے بتائیے گا، اگر کسی طرح کی کوئی حاجت ہو بتائیے گا۔ اب مفتی وہیں سوچا کہ اگر بڑی سختی کے ساتھ فتاوی رضویہ کا حکم سنا دیا تو کیا ہوگا؟ وہ چندہ تو نہیں ملے گا، وہ نذرانہ تو نہیں ملے گا، مدرسے کا چندہ چلا جائے گا۔ وہ مدرسہ بچانا چاہتے ہیں، ہم دین بچانا چاہتے ہیں، اسلام بچانا چاہتے ہیں۔ مدرسہ دین کے لیے ہے، خانقاہ دین کے لیے ہے، پیری مریدی اسلام کے لیے ہے، مسلک کے تحفظ کے لیے ہم ہیں، مسلک کے تحفظ کے لیے آپ ہو۔ ایسا مدرسہ چلاؤ جس سے دین بچے، مسلک کی اعلیٰ حضرت کا تحفظ ہو، ہم رہیں نہ رہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا محافظ۔ آج لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا مدرسہ نہیں رہے گا، مدرسے میں بلڈنگ نہ بنے گی تو کون ہمارا نام لے گا؟ حاجی وارث علی شاہ کا کون نام لے رہا؟ حضرت حاجی وارث علی شاہ کا نام کون لے رہا ہے؟ ہندوستان میں غالباً وہ پہلی
درگاہ شریف ایسی ہے، لکھنؤ میں آج سے 100 سال پہلے وہابیوں کا مدرسہ ندوۃ العلماء قائم ہوا، جہاں سے اسلام کو ختم کرنے کی شروعات ہو رہی تھی، اور جس کی بنیاد ایک انگریز وائسرائے نے رکھا۔ آپ سن لیجیے، پہلی بار کسی مدرسے کا سنگ بنیاد ایک عیسائی کے ذریعے رکھا جا رہا ہے، اور وہ لوگ رکھوا رہے ہیں، اور ان لوگوں نے خود ہی لکھا۔ خدائے تعالی علامہ نظامی صاحب فرماتے تھے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، وہابی غلطی کرتا ہے اور غلطی کو چھاپتا ہے۔ خود غلطی کیا، انگریز سے، تسلیس کے قائلین سے، ان کے سرداروں سے ندوے کا سنگ بنیاد رکھوایا، اور خود ہی لکھ بھی دیا کہ انگریز وائسرائے نے ہمارے مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا، اور صرف تاریخ میں نہ لکھا بلکہ وقتاً فوقتاً اخباروں میں لکھتے رہتے ہیں۔ میں نے اخبار میں پڑھا، ایک وہابی نے لکھا کہ ندوۃ العلماء کا سنگ بنیاد ایک عیسائی نے رکھا ہے۔ اب بتائیے، جس مدرسے کی بنیاد میں عیسائی کا ہاتھ لگ گیا ہو، اس سے کتنی توحید کی تبلیغ ہو رہی ہوگی۔ لکھنؤ میں ندوہ بن رہا تھا، فرنگی محل اس دنیا سے ختم ہو رہا تھا، ایسے ماحول میں اب لکھنؤ کو قرب و جوار کو بچانا تھا، پورانچل ہی کو نہیں، دنیا اسلام کو بچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے دیوان حاجی وارث علی شاہ کو پیدا کر دیا کہ وارث تمہارے ذریعے تم صرف اپنے وارث نہیں ہو گئے بلکہ دین کے وارث ہو گئے، قرآن کے وارث ہو گئے، تمہارے ذریعے شریعت اسلام کی وراثت چلی۔ اب جہاں سے یہ منع کیا جا رہا ہے کہ بزرگوں کے یہاں نہیں جانا ہے، ندوے سے ٹھیک 2 کلومیٹر پہلے قیصر باغ بس اڈا ہے، آپ آج بھی جا کے معلوم کر لیجئے، ہر 5 منٹ پہ ایک بس وہاں سے چلتی ہے۔ دیوا شریف کے لیے ہر 5 منٹ پہ ایک بس، رائے بریلی کے لیے نہیں ہے بس، دلی کے لیے 5 منٹ پہ نہیں ہے، دن رات میں 2-4 بسیں ہوں گے، بارہ بنکی کے لیے نہیں ہے، لیکن دیوا کے لیے، اس دیہات کے لیے گورنمنٹ کو اتنی فکر ہے۔ آخر اتنی فکر کیسے ہو گئی؟ یہاں تو حکومتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے، حکومتیں پولیس کو حکم دیتی ہیں، کام نہیں ہوتا ہے، ادھیکاریوں کو حکم ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا ہے، مہینوں مہینے فائلیں دوڑتے رہتی ہیں، یہ ادھیکاریوں کا حکم نہیں ہے، یہ وارث پاک کا اختیار ہے کہ دیکھو قبر کے اندر لیٹ کر کے حکومت میں حکومت کر رہا ہے، ادھیکاریوں پہ جس کی حکومت چل رہی ہے، انجن پہ حکومت چل رہی ہے، حکومت کسی کی ہو، اختیار اہل مبارک کا چل رہا ہے۔ ہر 5 منٹ میں ایک بس، ہر 5 منٹ میں ایک بس، اور 5 منٹ سے 6 منٹ نہیں ہوتا، میں نے خود جا کے دیکھا، مجھے یقین نہیں ہوا تو میں چلا گیا دیکھنے کے لیے، دیکھا 5 منٹ ختم ہونے سے پہلے وہ بس چل گئی، اتنی دیر میں پوری بس بھر جاتی، سینکڑوں بسیں روزانہ صبح و شام، صبح سے لے کر کے رات تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں۔ اور وہاں جو سیرت کا جلسہ ہوتا ہے، وہاں بھی دنیا کی سب سے مکار قوم، سب سے مکار قوم، اتنے بدعقل کہ اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا، کیا لکھا کہ مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل۔ اب بتائیے کہ اگر سب کو چمار سے زیادہ ذلیل ہونا تھا تو کوئی سید کیوں ہوا، کوئی پٹھان کیوں ہوا، کوئی شیخ کیوں ہوا، کوئی انصاری کیوں ہوا، کوئی پنڈت جی کیوں ہوا؟ جب سب چمار ہی سب کو ہونا تھا تو ایمان لانے سے کیا فائدہ ہوا؟ ایک وہابی سمجھ نہیں رہا تھا، میں نے اسے کتابیں کھول کھول کے بار بار دکھائی، نہیں مان رہا تھا، میں نے کہا کہ آپ سید صاحب ہیں، کہا کہ ہاں میں سید صاحب ہوں، وہ مبارک پور کا تھا، انجینئر ہے، گومتی نگر میں رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ مجھے تو کوئی عیب نہیں نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بتائیے کہ آپ کے باپ، آپ کے دادا علی میاں ندوی، قاری صدیق ماندوی، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، مولوی اسماعیل دہلوی اور دنیا کے جتنے وہابی ہیں، اللہ کی شان کے آگے اللہ کی بارگاہ میں چمار سے زیادہ ذلیل ہیں۔ تو اس کا منہ لٹک گیا، اس کا منہ چوکھا بن گیا، کہنے لگا یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا نادان، تمہارے بے ایمان ہونے کی یہی دلیل ہے کہ جس عبارت کے ذریعے انبیاء کی گستاخی کی گئی ہے تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ جب ہم نے تمہارے مولویوں کا نام لیا تو تمہارا چہرہ اتر گیا ہے، اس سے پتا چل گیا کہ جو وہابی ہوتا ہے پیدائشی گستاخ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے ایک شخص کہنے لگا کہ اگر آپ ہی لوگ صحیح ہیں تو کوئی وہابی سنی کیوں نہیں بنتا ہے، لیکن سنی وہابی بن جاتا ہے۔ ہم نے کہا بالکل ایسا ہے
کہ سنی وہابی بن جاتا ہے لیکن وہابی سنی نہیں بنتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو وہابی ہوتا ہے کافر وہابی بھی ہے، اور کافر وہ بھی ہے جو مندر میں جا رہا ہے لیکن مندر میں جانے والا شرک کر رہا ہے، گستاخی نہیں کر رہا، وہ گستاخی نہیں کر رہا، ہمارے نبی کا نام لے کر کے گستاخی نہیں کر رہا ہے، لیکن جو وہابی ہوتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے معاذ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ تو جو گستاخ رسول ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق توبہ نہیں دیتا ہے۔ اور سن لو کہ جو صاحب ایمان ہے شیطان انہیں بھٹکاتا ہے، شیطان انہیں بھٹکاتا ہے، اور جو وہابی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ گستاخی کے سبب سے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی وہابی اسے کلمے کی توفیق نہیں ملتی، لیکن چونکہ مسلمان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے، شیطان اسے بھٹکاتا رہتا ہے، اور وہابی کے پاس شیطان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس لیے کہ جانتا ہے کہ جس کام کو ہم نے نہیں کیا ہے ہم سے اچھے طریقے پر یہ وہابی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کیا، یہ وہابی جو ہیں ہمارے نبی کو منہ بھر بھر کر کے گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے 2005 میں تمام میڈیا کے سامنے، بی بی سی لندن والوں کے سامنے، تمام اخبارات، دینک جاگرن وغیرہ 17 اخباروں نے فرسٹ پیج پہ اس نیوز کو چھاپا کہ ہم دیوبندیوں وہابیوں کو مسلمان نہیں مانتے۔ ایک اخبار نے یہ ہیڈنگ لگائی کہ دیوبندی سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین سے زیادہ ڈینجر ہے۔ ہم نے کہا کہ جب سلمان رشدی نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا تو پوری دنیا نے احتجاج کیا۔ اب بتاؤ کہ اگر دیوبند کا مولوی حضور کی توہین کر رہا ہے تو اسے کیا کہو گے؟ تمام اخبار والے انگشت بدندہ رہ گئے اور وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے یہ ہیڈنگ لگائی کہ دیوبندی مسلمان نہیں، دیوبندی مسلمان نہیں ہے۔ ہم نے کتاب دکھائی تھی لیکن دینک جاگرن نے لکھا کہ دیوبندی مسلمان نہیں۔ تو جو آدمی حقیقت جان جاتا ہے اسے بات پتہ چل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دنیا کی تمام ملکوں کی راجدھانیاں شہروں میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ والوں کا مرکز جو ہے، اللہ والوں کی جو راجدھانی وہ کہاں ہے؟ اکثر آپ دیکھیں گے دیہاتوں میں۔ کلیر شریف آپ گئے ہیں؟ روڑکی سے بھی 5 کلومیٹر آگے جہاں کھڑکھڑا چلتا ہے، ایک کا تانگا چلتا ہے، بس نہیں چلتی ہے، نہر کے کنارے حضرت صابر پاک بسی، حضرت خواجہ اگر بن معاذ دلی میں نہ رکے، جے پور میں نہ رہے، کہا کہ اسی میں تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے کہ ہم جے پور میں رہیں، گزرنے والے آ جائیں کہیں آپ کی محبت میں آیا ہو، کاروبار کے لیے آئیں گے، فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں دلی میں نہ رہوں گا، میں جے پور میں نہ رہوں گا، میں اجمیر میں رہوں گا، میں اجمیر میں رہوں گا، تاکہ ظالموں کو پتہ چل جائے کہ خواجہ کا اختیار ایسا ہے کہ دلی نہیں اجمیر میں بلاتے ہیں، ہریہ میں بلاتے ہیں، دیوا میں بلاتے ہیں۔ یہ تو اعلیٰ حضرت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بریلی میں رکھا۔ بریلی میں کیوں رہے اعلیٰ حضرت؟ کسی دیہات میں کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں شہروں سے وہابیت کو فروغ دیا جا رہا تھا، ادھر سہارنپور پشچمی یو پی سے وہابیت فروغ پا رہے تھے، اور ایسا تھا کہ پورا اتر پردیش اور بہار اور بنگال اس زد میں آ جاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے پوربی یو پی ختم ہو رہی ہے اور جہاں سے پشچمی یو پی کی شروعات ہو رہی ہے، بیچ میں اعلیٰ حضرت کو بارڈر بنا دیا ہے کہ احمد رضا تم بریلی میں رکو، دیوبند کے آندھی طوفان کو یہی روک دینا، دیوبند کے آندھی طوفان کو یہی روک۔ دیوبند والوں کی زبان ادھر کی زبان، ادھر کا علاقہ، اور بریلی والوں کا علاقہ، زبان تہذیب تقریباً ملتی جلتی ہے۔ اعلیٰ حضرت، اور وہ بھی ہندوستان کے اعلیٰ حضرت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ہندوستان کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہتا کسی مولانا کو کھڑا کر دیتا، ہندوستان میں بہت سارے مولانا مولوی تھے، کسی کو کھڑا کر دیتا دیوبند کی تردید کے لیے، لیکن کسی ہندوستانی مولانا کو نہ کھڑا کیا گیا، اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں جو ہندوستانی پیداوار مولویوں کی ہے کیسے چند سکوں میں پاکستان سے آندھی نہیں، کھڑکیوں سے روشن دانوں سے ہوا آئی اور یہ پگھلنے لگے، یہ پگھلنے لگے، یہ اپنا نظریہ بدلنے لگے۔
وہاں ایسا آدمی چاہیے تھا کہ چاہے دیوبند سے حملہ ہو، چاہے نجد سے حملہ ہو، چاہے ایران سے حملہ ہو، چاہے توران سے حملہ ہو، چاہے یہود و نصارہ کا حملہ ہو، جو ثابت قدم رہے اور یہ بتائے کہ مرد حق باطل کے آگے ماں کھا سکتے رہے، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ امام احمد رضا نے دشمنان اسلام کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ہر حملہ سیاسی لوگوں کا حملہ ہوا، کوئی مسلم لیگ کی شکل میں آ رہا ہے، کوئی ریشمی رومال لے کر کے آ رہا ہے، آج لوگ دوپٹہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ریشمی رومال چلا تھا، آج دوپٹہ پہ دوپٹہ، آج کپڑے پہ کپڑے کا کاروبار ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کوئی ہراری بن کر کے آ رہا ہے، کوئی لیگی بن کر کے آ رہا ہے، کوئی کانگریسی بن کر کے آ رہا ہے، کوئی نجدیت کا لبادہ اوڑھ کے آ رہا ہے، کوئی غیر مقلدیت کا لبادہ اوڑھ کر کے آ رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ہیں مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، ہر حملے کا جواب دیا ہے۔ وہ افغانی النسل ہے، افغانی النسل ہے، پہاڑوں کی دنیا کے ہیں، پہاڑوں کی دنیا کے ہیں۔ ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ، ایسا حوصلہ، ایسا جذبہ، جان جا سکتی ہے لیکن زبان نہ بدلے گی، نظریہ نہ بدلے گا، فرمایا ہوا نہ بدلے گا، فتویٰ نہ بدلے گا۔ وہی حال اعلیٰ حضرت کا، وہی حال حجت الاسلام کا، وہی حال مفتی اعظم کا۔ اور آج کے زمانے میں مسلمانوں سچا جانشین دیکھنا ہے تو بریلی میں جا کے دیکھو، جسے دنیا تاج الشریعہ ہے۔ آج دیکھ لیے کتنے حالات بدل رہے ہیں، لوگ کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تاج الشریعہ اپنے آبا و اجداد کے مذہب و مسلک پہ ہیں، حالات نے انہیں بدلا نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدی سرکار عارف باللہ وارث علی شاہ رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کے طفیل میں اس دارالعلوم کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اسے مرکز اہل سنت بنائے۔ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مدرسہ مسجد میں چل رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا مدرسہ کہاں چل رہا تھا؟ ارے جس مدرسے نے حجت الاسلام کو دیا ہے، صدر الشریعہ کو دیا ہے، صدر الفاضل کو دیا ہے، ملک العلماء کو دیا ہے، وہ مدرسہ کسی بہت بڑی بلڈنگ میں نہیں چل رہا، وہ مدرسہ ایک مسجد ہی میں، منظر اسلام ایک مسجد میں ہے۔ تعلیم علم بڑے دارالعلوم سے نہیں، اگر بڑے دارالعلوم سے تعلیم کو حاصل ہونا ہوتا تو عبداللہ ابن مسعود و تمام صحابہ، امام اعظم ابو حنیفہ کسی بہت بڑی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ علم بزرگوں کے در سے اور بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے دربار میں سر جھکایا ہے، اللہ نے اعلیٰ حضرت کے طفیل میں ان کے سینوں کو علوم و فنون کا ذخیرہ اور گنجینہ بنایا۔ ان مدرسوں کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں، آپ اپنے اساتذہ کی قدر کیجیے، اور جو باتیں بتائی جائیں آپ اپنے عمل کے ذریعے ثابت کیجیے کہ ہمیں حضور سراج ملت کی صحبت ملی ہے۔ مسلک کا بدنام ہوتا ہے کہ جب طلبہ، جب اساتذہ مدرسے سے باہر نکلتے ہیں تو آزاد خیالی کے شکار ہوتے ہیں، آزاد روی کے شکار ہوتے ہیں۔ آپ اپنے طرز عمل سے یہ بتا سکتے ہیں کہ مدرسہ چھوٹا ہے، کردار بڑا ہے، عمل بڑا ہے۔ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی ایسے مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں جہاں سچے معنوں میں صرف اعلیٰ حضرت کا نام ہی نہیں لیا جاتا ہے بلکہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ عمل کیا جاتا ہے۔ کوئی مولوی نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، میں نے ان سب کی خیریت لی ہے اور ان کو ان کی حیثیت بتا دیا ہے۔ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے میں نے ان کے لیے انچی ٹیپ دے دیا ہے، آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کی کس طرح سے خیریت لی گئی ہے۔ ہم اس وقت تک ان چھوٹوں کو بڑا سمجھ رہے تھے جو مسلک کے وفادار تھے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ مسلک کے ساتھ غداری ہو رہی ہے، مذہب کو نیلام کیا جا رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ ان کی پیمائش کر کے بتا دیا جائے کہ کتنے فٹ کا ان کا قد ہے اور کیا ان کی سائز ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو آپ آئینہ صلح کلیت کو پڑھیں۔ اس لیے آپ اپنے مذہب و مسلک کے سچے وفادار رہیے۔ ان مدرسوں میں جانتے ہیں برائی کی جڑ کیا ہے کہ جب مدرسے میں مولوی بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھ کے فائدہ کیا ہوگا، 2000 کی نوکری ملے گی، ٹیوشن پڑھائیں گے، مؤذن بنیں گے۔ ارے یہ کب کہا گیا کہ مدرسے میں پڑھنے کا مطلب روزی روٹی حاصل کرنا ہے؟ مدرسے میں پڑھنے کا مطلب دین کا خادم، مسلمانوں کا رہنما بنایا جاتا ہے، لیبر نہیں بنایا جاتا ہے۔ اگر لیبر بنانا ہوتا تو کارخانے میں بھیج دیا
दिया जाता, दीन का कायद और रहनुमा बनाना है, इसलिए तुम्हें मदरसे में लाया गया। आप क्यों आकर उन ट्यूशन पढ़ाने वालों को देखते हैं? आप क्यों नहीं हुजूर सिराज मिल्लत को देखते? आप ताजुश शरिया को क्यों नहीं देखते? मुहद्दिस कबीर को क्यों नहीं देखते? मुफ्ती कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला को क्यों नहीं देखते? मौलाना रहमतुल्लाह सिद्दीकी साहब को क्यों नहीं देखते? मौलाना अब्दुल बारी साहब को क्यों नहीं देखते? शहजादे गिरामी मर्तबत हजरत मौलाना हाशिम मियां साहब को क्यों नहीं देखते? उन उलमा को क्यों नहीं देखते? कि जब आप अपना किरदार, अपना अमल आप अच्छा रखेंगे तो कौम आपको अपने सरों पे बैठाएगी, कौम अपने सरों पे बैठाएगी। एक बड़े आलिम ने कहा था कि कौम चाहे जितनी गलत हो लेकिन अपने रहनुमाओं को बहुत अच्छा फरिश्ता सिफत देखना चाहती है, फरिश्ता सिफत देखना चाहती है। वो चाहती है कि हमारे रहनुमा को कोई बुरा न कहने पाए। लेकिन आज के मौलवी ऐसे हैं कि जो आवाम को देख, अरे वो फिल्म देख रहे हैं हम क्यों न देखें, वो टीवी देख रहे हैं हम क्यों न देखें, वो नाच रहे हैं हम क्यों न नाचें। ऐसे ऐसे मौलवी और ऐसे ऐसे खानकाही जिन्होंने अपनी लड़कियों को स्कर्ट पहना करके अंग्रेजी स्कूलों में भेजा, नजराना वसूल किया मुरीदों से, लड़कियों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेज दिया, अपने लड़कों को जिन्स पहनाना शुरू कर दिया, वहीं से दीन के अंदर फसाद फैलना शुरू हुआ। लोगों ने जमात में इंतशार फैलाना शुरू किया, इसलिए कि जब वो नजराने का पैसा खर्च करके अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएगा तो जाहिर है कि वो पैसा क्या खैर व बरकत करेगा, और ऐसे के अंदर दीन की खिदमत का जज्बा कहां से पैदा हो सकता। कौम पैसा देती है कि आप दिन की रहनुमाई करेंगे, आप स्कर्ट और वो टी शर्ट और उनको टीवी टेलीविजन खरीदने में सर्फ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कौम हमारी कदर नहीं कर रही है। कौम को तो चाहिए था कि आपको अंधे कुएं में डाल दे। ऐसे मौलवी मौलाना जो दीन को बेच करके रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने बीवी बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, वो मौलाना नहीं है, इंसानियत से खारिज है, वो दीन के गद्दार है, वो मसलक के वफादार नहीं हो सकते। अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम अता फरमाए, हम सबको मसलक आला हजरत पे साबित कदम रखे। हक बोलने, जालिमों के सामने हक बोलना सबसे बड़ा जिहादी है। आज के जमाने में बुराई कहाँ फैलती है कि आप यहाँ से गए, एक आदमी ने कहा कि अरे भाई तुम उस मदरसे में पढ़ते हो, बड़े कट्टरवादी से मौलवी हैं, वहाँ बड़ा सबको बुरा भला कहा जाता है, आप वहीं पे जाइए करें। ये तो कुरान की सुन्नत अदा की जा रही है। अरे किसके लिए? क्या अपने लिए लड़ाई लड़ी है? मदीने वाले के लिए लड़ाई लड़ते हैं, बागदाद वाले के लिए लड़ते हैं, अजमेर वाले के लिए लड़ते हैं, बरेली वाले के लिए लड़ते हैं, देवा वाले के लिए लड़ते हैं। तो ये लड़ाई तो हदीस के मुताबिक अलुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह के तहत आती है। यही लड़ाई तो हमारे लिए दरिए निजात का सबब है। इस लड़ाई की बुनियाद पे हमें ये एतमाद है कि मैदान महशर में हम बख्शे जाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।